اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اور وہ لوگ جو غریبی میں، تنگ دستی میں صبر کرتے ہیں اور تکلیف میں جمے رہتے ہیں اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار، متقی اور اللہ کے عذاب سے بچنے والے ہیں۔ And those who are patient in poverty and hardship and during battle, those are the ones who have been true, and it is those who are righteous۔ یہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 کا آخری حصہ ہے۔ اس میں کس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ اصل نیکی کیا ہے اور اللہ کے نظر میں اچھا اور نیک آدمی کون ہے، یہی بات ہو رہی ہے نا۔ تو پہلے میں اس کا جو آج کا حصہ ہے اس کو غور سے سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد پورا ایک اوور ویو ہم دیکھیں گے اس کے اوپر۔ والصابرین فی الباسا، باسا کہتے ہیں اس مصیبت کو، اس تکلیف کو جو مال میں آئے، بزنس کم ہو گیا، پیسہ چرا لیا کسی نے، یا آگ لگ گئی، یا کرونا کچھ بھی، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو اصل نیک لوگ ہیں اللہ کے نظر میں، اچھے لوگ جن کے لیے اللہ نے جنت بنا کے رکھی ہے، وہ چھوٹے دل کے لوگ نہیں ہوتے۔ صابر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، کنٹرول کر کے رکھنا۔ اچھا، کنٹرول کون آدمی کر سکتا ہے؟ جس کے اندر طاقت ہو۔ کمزور آدمی کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا؟ تھوڑا سا پھسلن آئے گا وہ گر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جب مالی کوئی فائنینشیل کوئی کرائسس آتا ہے، چاہے کسی بھی طرح کا ہو، اس میں وہ، اب تو ایک طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی سنا جائے کہ پیسہ ہمارا ختم ہو گیا، یا چوری ہو گیا، یا ڈوب گیا، یا کوئی لے لیا، تو ایک طریقہ کیا ہے؟ ہنگامہ کھڑا کر دیا جائے، رونا دھونا شروع کر دیا جائے، لوگوں سے شکایت شروع کر دی جائے، ہائے وائے کر کے بستر پہ گر جائے آدمی۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور دوسرا طریقہ وہ ہے جو اللہ نے پیچھے بتایا کہ ان لوگوں کو خوشخبری دو، ہم جب ان کی آزمائش اور امتحان ان کے مال میں کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مال اللہ ہی کا تھا، اللہ لے لیا، میں بھی تو اللہ کا ہوں، ایک دن میں بھی خدا کے پاس چلا جاؤں گا۔ دوسرا ہے والذرہ، ذرہ کسے کہتے ہیں؟ جان میں جو چیز، جو تکلیف آتی ہے، جان میں تکلیف کیا ہو سکتی ہے؟ مینٹل ٹارچر، ذہنی تکلیف کوئی دے رہا ہے آپ کو،
وہ آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے دوست ہو سکتے ہیں، سوسائٹی ہو سکتی ہے، دشمن ہو سکتے ہیں، حکومت ہو سکتی ہے، کوئی بھی فزیکل ٹارچر، تکلیف، تو اس میں بھی کیا ہے، انسان صبر کھو کے مایوس ہو جاتا ہے کہ نہیں. اب پرسوں واقعہ سنا ہے نا ہمارے ایک دوست کا، باپ سے جھگڑا ہوا، جا کے پھانسی پہ لٹک گیا. کیا ہے، مینٹل ٹارچر، برداشت نہیں کر سکا، جہنم میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے جو بندے ہوتے ہیں وہ ہر کنڈیشن میں اپنے آپ کو روک کے کنٹرول کر کے رکھتے ہیں، وہ جھکتے نہیں ہیں. کسی کے سامنے جھکنا بھی نہیں ہے، مایوس بھی نہیں ہونا، ہمت بھی نہیں ہارنا. اس کو کہتے ہیں صابر. اپنے آپ کو روک لیا، اپنے ایموشنز کو بھی کنٹرول کرنا. اب یہ دیکھیے یہاں پہ غور کرنے کی چیز ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے کہ جو اصل نیک بندے ہیں میرے، وہ کس کس چیز کو کنٹرول کرتے ہیں؟ چاہے مال کی پریشانی آئے، پیسے کی، یا جان میں کوئی تکلیف ہو جائے، تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا، جذبات کو. نہ غصہ ہوں گے، نہ چلائیں گے، نہ مایوس ہوں گے، نہ ہوپلیس ہوں گے، نہیں، نہ کسی کے سامنے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ اپنے ورڈز کو، اپنی بات کو، زبان پر کوئی غلط لفظ نہ آئے. اللہ کا شکوہ، اس کا شکوہ، اس کی غیبت نہیں. ہاں کسی ایسے آدمی سے بول سکتے ہیں جو آپ کے اس دکھ کا علاج پیش کر سکے، حل پیش کر سکے، مشورے کے لیے بول سکتے ہیں. اور تیسرا، آپ کے ایکشنز میں، آپ کے عمل میں کوئی گناہ، کوئی حرام کام ثابت نہ ہو. یہ ہے صبر. آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ہو گیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے اس کنڈیشن میں مجھے کیا حکم دیا، وہ کرنا ہے بس. اور تیسری چیز فرمایا وحین الباس. صبر کی ضرورت سب سے زیادہ کس وقت آتی ہے؟ جنگ کے وقت. لڑائی شروع ہو گئی دشمن سے، تو اس وقت بھاگ جانا، رونا چلانا. اب مان لیں کہ جنگ شروع ہو رہی ہے، تو جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. خوف بھی ہوتا ہے، جان بھی خطرے میں ہوتی ہے، اور مال بھی کیا ہوتا ہے؟ سب خطرے میں. یہ سب سے بڑا کرائیٹیریا ہے انسان کو جانچنے کا، صبر ہے کہ نہیں اس کے اندر. اب فوج کھڑی ہے، ایک آدمی رونے لگا اس میں، اب بتائیے کہ وہ فوج لڑے گی کہ اس کو سنبھالے گی؟ یا بھاگ کھڑا ہوا، ایک آدمی بھاگا، اس کے پیچھے پیچھے سارے بھاگنے لگیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو جنگ سے بھاگ گیا، جہاد سے، تو فبا بغضب من اللہ، وہ جب لوٹا تو اللہ کا غصہ اور اس کی لعنت لے کے لوٹا. نہیں، مسلمان جب اللہ کے لیے لڑنے کھڑا ہو تو پھر دو ہی راستہ ہے، یا تو شہید ہو کے جنت میں چلا جائے، یا جیت کر کے غازی بنے، فاتح بن کر کے آئے، کانکرر بن کر کے آئے. اب یہ چیزیں جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کہاں اس میں لاس کر رہے ہیں، کہاں کہاں ہمارے اندر کمی ہے. ہم اگر بات بات پہ جھگڑ جاتے ہیں، لڑ جاتے ہیں، جوابی شروع کر دیتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں کسی سے بھی، بچوں سے، بیوی سے، فلاں سے، یا بات بات میں جھک جاتے ہیں لوگوں کے سامنے. ایک یہ بھی ریئیکشن ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکے، پریشر میں جھک گئے، اور بعد میں آپ پچھتا رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں میں نے یہ غلط قدم اٹھایا، وہ غلط قدم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے میرے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتے نہیں. نہ حالات اور سچویشن کے سامنے جھکتے ہیں، نہ کسی انسان کے سامنے جھکتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اب دیکھیے اس کو تھوڑا سا ایک بار ریوائز کر لیجئے. ایمان جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عمل چینج ہو جاتا ہے. یاد رکھیے، عمل اگر نہیں بدلا تو وہ ایمان جھوٹا ایمان ہے، سچا ایمان نہیں. اس کی مثال کیا ہے؟
اگر کوئی کہے کہ یہ چھت ابھی گرنے والی ہے 2 منٹ میں، تو ہمارا عمل بدلے گا کہ نہیں؟ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ چھت ابھی گر جائے گی تو ہم سب لوگ یہاں بیٹھے رہیں گے کیا؟ نہیں بیٹھے رہیں گے، بھاگیں گے یہاں سے۔ تو اسی طرح سے جب ایمان لے آیا آدمی اللہ پر اور آخرت پر، تو اس کا عمل بدل جائے گا۔ پہلا ریئیکشن کیا ہوگا؟ وہ اللہ نے بتایا کہ وہ اپنا مال اللہ کی محبت میں یتیموں، غریبوں، مسکینوں پر خرچ کرے گا۔ اگر مال نہیں خرچ کر رہا ہے تو وہ جھوٹا آدمی ہے، وہ ایمان نہیں لایا۔ دوسرے نمبر پہ نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرے گا۔ تیسرے نمبر پہ جو وعدہ کیا اسے پورا کرے گا۔ وعدہ کر کے توڑنے والا ایمان والا نہیں۔ چوتھے نمبر پہ صبر کرنے والا۔ صبر کرنے والا کس کس میں؟ مال کی پریشانی ہو، یا جان میں کوئی تکلیف آئے، اور یا جنگ کے وقت۔ یہ 4 چیزیں ہیں، پورا اسلام اس آیت کے اندر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ غور سے سنیے، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ اللہ کی نظر میں سچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اسکول سے سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، کتنا خوش ہوتے ہیں ہمارے بچوں کو، اور انہوں اسکول میں ٹاپ کر دیا۔ یہاں اللہ سرٹیفکیٹ دے رہے۔ سوچیے آپ 1 منٹ کے لیے، میں بولتا ہوں کہ میں ایمان والا ہوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بولے تو جھوٹ بولتا ہے، تو ایمان والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے عمل اس کے مطابق نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تمہارے اندر یہ کوالٹیز ہیں تو تم سچے ہو۔ اور دوسرا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ اصل میں اللہ کے عذاب اور غصے سے بچنے والے پرہیزگار ہیں اور جنتی ہیں۔ انہی کے لیے جنت بنائی گئی۔ یہ بہت ہی انکریڈبل آیت ہے۔ یہ آیت کو ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی سنانا چاہیے، بچوں کو سنانا چاہیے، اور ہمیں خود بار بار اسے پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت کے مطابق ایمان میں سچا بنائے، اور اس میں جو صفات گنائی گئی ہیں، جو کوالٹیز بتائی گئی ہیں، ان کوالٹیز کو اپنے اندر اور اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔